ایک بادشاہ تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ قیامت تک وہ زندہ ہی رہے۔ ایک حکیم صاحب نے اسے کہا، بادشاہ سلامت، فلاں ملک کی سرزمین سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے، آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو وہ دوا بنا دیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزراء میں سے 5 وزیروں کو دوسرے ملک میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا کہ جاؤ دوسرے ملک کے جو بڑے راجا ہیں ان کو میرا سلام دو اور کہو کہ مجھے فلاں فلاں بوٹی کی اشد ضرورت ہے، سنا ہے وہ بوٹی آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے، لہٰذا مجھے ان بوٹیوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ خیر 5 وزیر دوسرے ملک میں پہنچے، راجہ صاحب کو سلام دیا، پیغام سنایا۔ جیسے ہی راجہ صاحب نے سنا کہ بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تو راجہ صاحب نے کہہ لگانی شروع کر دی، ہنسنا شروع کر دی۔ ہنسنے کے بعد راجہ صاحب نے فوراً ہی سپاہی بلوائے، ان سب کو گرفتار کرا دیا۔ ان 5 وزیروں کو گرفتار کرا دیا۔ گرفتاری کے بعد راجہ صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو لے جاؤ فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمے کے اندر بند کر کے۔ فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمہ ہے، بند خیمہ، ان 5 وزیروں کو لے جاؤ، اس خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے۔ اور ہاں ساتھ میں ان 5 وزیروں کو یہ بھی کہہ دینا کہ جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہو۔ جس پہاڑ کے نیچے تم پڑے ہو جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہوتے۔ سپاہی ان 5 وزیروں کو لے گئے، پہاڑ کے نیچے خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے۔ اب ان 5 وزیروں کو چاروں طرف موت کے آثار نظر آنے لگے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے سوا ان کا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سارا دن ساری رات روتے ہی رہے۔ ان کے دن رات رونے کے بعد میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دم زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا، پہاڑ جڑوں سے ہلنے لگا اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ زلزلہ آیا، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب راجہ صاحب نے آرڈر دیا کہ ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہم چاہتے تھے ہو گئے ہیں، اب جاؤ ان 5 وزیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گئے، لے آئے۔ جب وہ سامنے آئے تو راجہ صاحب نے کہا، بھائی اب تم واپس اپنے ملک میں جاؤ، اپنے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سنانا، جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ساری کہانی اپنے بادشاہ کے آگے پیش کر دینا، آخر میں بادشاہ کو میرا ایک پیغام بھی سنا دینا۔ جی راجہ صاحب کون سا پیغام ہے؟ راجہ صاحب نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں بھی بادشاہ کی زندگی مٹی میں ملا سکتی۔ 5 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بد دعائیں بھی بادشاہ کی زندگی اور اقتدار مٹی میں ملا سکتی ہے۔ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ اگر تم اپنی لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے غریب عوام کی بد دعائیں سے بچنا، غریب عوام کی بد دعا سے بچنا۔ جب تم غریب عوام کی بد دعا سے بچ گئے پھر تمہیں کسی بوٹی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی،
قیامت تک تیرا ہی چرچا ہوتا رہے گا۔